وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد ابن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 187 میں سورۃ الملک آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 27 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کلمت وَيَقُولُونَ میں حرف القاف کی ادائیگی زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت ہادہ میں دال کو ہم زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے. کلمت الوعد میں حرف العین ہے اور عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے اور کیونکہ اس پہ جزم ہے لہذا ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے. کلمت ان کے آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف الکاف ہے. کلمت کنتم کاف حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ان کنتم. کلمت کنتم میں بھی نون ساکن ہے پھر حرف التا ہے. کیونکہ یہاں حکم الاخفاء ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. کنتم. کلمت صادقین میں صاد ہے اور صاد حروف تفخیم میں سے ہے لہذا ہمیں یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھنا ہے. صاد پہ کھڑا زبر بھی ہے. یہاں مد الف ہے. مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں لہذا ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھنا ہے. صادقین. قاف کو ہم موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں نون پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے لہذا ہمیں نون کو ظاہر کرنا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. کلمت قل میں یہاں لام ساکن ہے لہذا ہمیں حرف اللام کو ظاہر کرنا ہے. کلمت انما میں نون پہ تشدید ہے لہذا ہم دو حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت دو حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف النون ہے تو یہ دو نون ہیں، نون ساکن اور نون متحرک. کلمت عند میں نون ساکن ہے پھر حرف الدال ہے. یہاں بھی ہم حکم الاخفاء کو ظاہر کریں گے اور اسے غنہ سے ادا کریں گے. عند. آخری میں کیونکہ دال پہ زبر ہے لہذا ہمیں لفظ الجلالہ کلام کو مطلب کلمت اللہ کلام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. عند اللہ. کلمت انما میں نون کی تشدید کو ظاہر کریں گے. آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے اور مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت انا میں الف پر نون پہ زبر ہے لہذا ہم یہ دونوں زبر کو ظاہر کریں گے. آخری میں مد الف کو نہیں ظاہر کریں گے مطلب حرف النون کو صرف زبر سے پڑھیں گے. انا نذیر. کلمت نذیر میں آخری میں را پہ تنوین پیش ہے پھر حرف المیم ہے. کلمت مبین. میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو میم میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. نذیر مبین.
قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون۔ کلمت فلما میں ہمیں حرف المیم کو 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے کیونکہ اس پہ تشدید ہے۔ کلمت رأوہ میں یہاں حرف الراء کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ زبر ہے، لہذا ہمیں حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت زلفتن میں زے پہ پیش ہے تو ہم پیش کو ظاہر کریں گے، آخری میں تائے مدورہ پہ تنوین زبر ہے۔ پھر حرف السین ہے کلمت سیئت، یہاں حکم ہے اخفاء، لہذا ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، زلفتن سیئت۔ کلمت سیئت میں یہ پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد واجب متصل ہے، اور مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ آخری میں یہاں تے ساکن ہے، لہذا ہمیں حرف التا کو ہمزے سے پڑھنا ہے، اور ہمزے کا معنی ہے کہ حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے، سیئت۔ کلمت وجوہ میں آخری میں ہا پہ پیش ہے، لہذا ہمیں ہا کو پیش سے پڑھنا ہے۔ کلمت کفروا میں ہم حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس پہ پیش ہے۔ کلمت کنتم کے آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف البا ہے کلمت بھی، با حروف الاخفاء الشفوی میں سے ہے، لہذا ہم میم کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے، کنتم بھی۔ کلمت بھی کے آخری میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، لہذا ہمیں اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کرنا ہے، بھی تدعون۔ کلمت تدعون میں حرف الدال کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے، آخری میں نون پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، لہذا ہمیں نون کو ظاہر کرنا ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ قیامت کا کب پورا ہوگا؟ کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور میں تو کھول کھول کر ڈر سنا دینے والا ہوں۔ سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ عذاب قریب آ گیا تو کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم طلبگار تھے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔